بے ہنگم آبادی نہیں، اچھے شہریوں کی ضرورت۔ بڑھتی ہوئی آبادی ہمارا ایک سنجیدہ قومی مسئلہ ہے جسے ہمارے ہاں ہمیشہ غیر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور آبادی کی روک تھام یا کمی کے لیے ہم کوئی واضح قومی لاہ عمل طے نہیں کر سکے۔ اگر آبادی ہنرمند، تعلیم یافتہ اور باشعور ہو تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو پھر کسی بھی ملک کو بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی کثیر آبادی چونکہ غیر ہنرمند اور غیر تعلیم یافتہ ہے تو نعمت کی بجائے زحمت بنتی جا رہی ہے۔ طبقاتی مفادات کی وجہ سے جس طرح ہمارے بہت سے دیگر قومی شعبے زوال کا شکار ہیں، اسی طرح بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں بھی ہمارا رویہ مایوسی کی حد تک افسوسناک ہے۔ چین اور بہت سے دیگر ممالک نے آبادی کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے، جس کی وجہ سے آج ان ممالک کے وسائل اور آبادی میں توازن ہے۔ آبادی اور وسائل میں توازن بہت ضروری ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہمارے وسائل اور ترقیاتی منصوبے ہمیشہ پریشر میں رہتے ہیں۔ باوجود حکومتی اقدامات کے پاکستان میں تعلیم سمیت بہت سے دیگر شعبوں میں ترقی کی رفتار بہت سست ہے، جس کی بنیادی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ اس وقت دنیا کا مجموعی ریٹ 86.81% ہے، جس میں مردوں کی شرح خواندگی کا تناسب 90.1 اور عورتوں کی شرح خواندگی کا تناسب 83.3% ہے، جبکہ پاکستان میں ابھی تک شرح خواندگی 58.9% ہے، جس میں مردوں کا تناسب 69.29% اور خواتین کا تناسب 46.49% ہے۔ افریقہ کے غریب ترین اور جنگ کے شکار ملک روانڈا میں شرح خواندگی کا تناسب 76% ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں خواندگی کی شرح 78% اور سابقہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں شرح خواندگی 75% ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومتی سطح پر تعلیم کے فروغ کے لیے ناکافی اقدامات کیے گئے، بلکہ شاید حکومتی اقدامات کو بڑھتی ہوئی آبادی نگل گئی ہے۔ یہی حال صحت اور دیگر سیکٹرز کا بھی ہے۔ ہمارے طبقاتی مفادات بھی آبادی کے پھیلاؤ کو روکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، جن کی وجہ سے آبادی کو کنٹرول کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ بہت سی غلط مذہبی تشریحات بھی آبادی میں اضافے کا وجہ بنتی ہیں، جیسے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اکثر افراد اس حدیث کو ٹھیک سمجھ کر اور اس کا ظاہری مطلب لے کر غیر شعوری یا شعوری طور پر آبادی میں اضافے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو پڑھی لکھی اور ہنرمند آبادی کی ضرورت ہے، نہ کہ جاہلوں کی فوج کی، جو ہمارے لیے امن عامہ سمیت دیگر سماجی مسائل پیدا کریں۔ اس حدیث پر اگر کوئی رائے دی جائے تو وہ یوں ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اہل اور قابل افراد کی آبادی امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والی ہوگی۔ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے کئی طبقات بڑھتی ہوئی آبادی سے مستفید ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ طبقات بلا دست ہیں اور حکومتی سطح پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا۔ ہماری اشرافیہ 21ویں صدی کی پوسٹ ماڈرن نہیں بلکہ 15ویں صدی کی پری ماڈرن سوچ رکھنے والی ہے۔ ان کا مقصد پاکستانیوں کو دنیا میں باعزت قوم بنانا نہیں بلکہ ایک ایسی قوم بنانا ہے جو ان کے اور ان کی اولاد کے کنٹرول میں رہے، اور اس کے لیے آبادی کے بڑے حصے کا جاہل رہنا ضروری ہے، کیونکہ پڑھے لکھے اور باشعور لوگ تو سوال کریں گے۔ حکومتیں اور افسر شاہی پٹواریوں، نمبرداروں اور تھانے داروں کے ذریعے عوام کو قابو کرنے میں رکھتے ہیں، اور ان کا راج برقرار رہتا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی ان کے لیے بھی ایک نعمت سے کم نہیں۔ مذہبی طبقے کے مفادات بھی کثیر اور غیر تعلیم یافتہ آبادی سے وابستہ ہیں۔ جب ہماری ریاست کے اہم اسٹیک ہولڈرز ایک چیز سے مستفید ہو رہے ہیں تو وہ اسے کیوں کر مسئلہ سمجھیں گے؟ قومی مفادات سے زیادہ ذاتی اور طبقاتی مفادات عزیز ہو جائیں گے تو پھر قوم نہیں رہتی، وہ ریور بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے میں تبھی کامیابی ہوگی جب ہم ان کی بنیادی وجوہات کو سمجھیں گے۔ ہمیں کرپشن، بیڈ گورننس اور سماجی ناانصافی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے پر بھی توجہ دینی ہوگی، ورنہ کثیر آبادی کی صورت نے ہمارے معاشرے میں بے روزگاری اور جاہلوں کی فوج ہمارے لیے امن عامہ اور دیگر سماجی مسائل پیدا کرتی رہے گی۔ ہر بچے کا رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا بھی کہا گیا ہے۔ پاکستان کو اس وقت بے ہنگم آبادی کی نہیں بلکہ اچھے شہریوں کی ضرورت ہے، جو اپنے ملک کو آگے لے جا سکیں، نہ کہ ہمارے وسائل پر بوجھ بن کر مسائل پیدا کرتے رہیں۔